قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور تمام چیزوں کو اس کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جسمانی اور مالی دونوں طرح کی قربانیاں درکار ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم خیر کو حاصل نہیں کر سکتے، ہرگز تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنے پسندیدہ مال کو خرچ نہ کر ڈالو۔ اس آیت کو جب صحابہ کرام نے سنا تو مدینے کے اندر سب سے مالدار حضرت ابو طلحہ تھے، انہوں نے اپنا باغ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی سب سے پسندیدہ باندی کو آزاد کیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کا کیا ملتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ، اس کو جب بویا جاتا ہے تو اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی 1 روپیہ خرچ کرنے کا بدلہ اللہ کے یہاں 700 گنا ہے۔ اب یہ خرچ کہاں کرنا ہے؟ دیکھیے، یوں تو غریب اور محتاج ان سب کی مدد کرنا فضیلت کا حامل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لینا انتہائی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کو کہتے ہیں جو عبادت کے لیے وقف کر دیا گیا ہو، اور مسجد کی تاریخ انسانیت کی تاریخ سے ملتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا وہ بیت اللہ ہے۔ اسی طرح یہ مساجد کی تعمیر کا کام اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے اور جو اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں جن سے کبھی گناہ صادر نہیں ہوتا، انبیاء علیہم السلام سے لیا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا، پھر جب طوفان نوح میں اس کی عمارت جاتی رہی تو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی بنیاد پر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے انتہائی درجے محبت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر قباء نامی بستی میں سب سے پہلی مسجد تعمیر فرمائی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تشریف لائے تو مسجد نبوی کو تعمیر فرمایا، تمام صحابہ کرام اس کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اینٹ اٹھا کر لاتے ہیں، گارا لاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ زحمت نہ اٹھائیں، اس کام کو ہم کر لیں گے، یہ کام ہمارے اوپر چھوڑ دیجئے۔ لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انا احتاج الی الاجر، کہ میں بھی آخرت کے اجر و ثواب کا محتاج ہوں، مجھے بھی آخرت کے ثواب کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھ رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اے اللہ اصل زندگی جو ہے تو آخرت کی زندگی ہے، آپ اے اللہ آپ ان انصار کی اور مہاجرین کی مغفرت فرمائیے جو اس تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ ایک شعر گنگنا رہے تھے اور لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ کون کامیاب ہے۔ قد افلح من یبنی المساجد، قد افلح من یبنی المساجد ویتلو القرآن قائما وقاعدا، کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں اور جو اٹھتے اور بیٹھتے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے کس درجہ عشق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہوتی، اگر آندھی آتی، تیز بارش ہوتی، چاند یا سورج گرہن ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر دعا فرماتے۔ اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو آپ مسجد میں جاتا ہوا دیکھیں، کوئی بھی نوجوان ایسا ہے کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، تو آپ اس کی گواہی دیں کہ مومن ہے۔ اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آتا جاتا رہے، اپنے دل کو مسجد سے لگائے رکھے، تو جن لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا ان میں سے یہ شخص بھی ہوگا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر مصلی پر باوضو بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور اسی طرح مسجد کی تعمیر کا کیا ثمرہ ہے، اس کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ اگر کوئی اللہ کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جنت میں اس کا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ اور یہاں پورا گھر تعمیر کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ میرے سامنے نیک اعمال کو پیش کیا گیا، جن اعمال پر ثواب دیا جائے گا ان کی فہرست میرے سامنے پیش کی گئی، تو ان میں یہ عمل بھی تھا اگر کوئی شخص ایک دن کا مسجد سے ہٹا دے تو اس کے لیے بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد کو خالصتاً اللہ کے لیے ریاکاری سے بچتے ہوئے اور دکھلاوے سے بچتے ہوئے، اپنی شہرت سے بچتے ہوئے مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا ایک اعلیٰ گھر تعمیر فرمائیں گے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سے ڈر کر اللہ کے اعمال کو نہیں چھوڑتے، ورنہ جو چیزیں ڈر کی ہیں طبعی طور پر جن سے ڈر ہوتا ہے وہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ تو یہ چند تمام کے تمام جو فضائل ہیں مسجد کی تعمیر کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے مسجد کے تعاون کی ایک درخواست پیش کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، کسی چیز کا اس کو اجر و ثواب نہیں پہنچتا۔ صرف 3 چیزیں ہیں جو اس کے لیے آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ پہلی چیز ہے علم نافع، وہ عالم تھا، اس نے کسی کو ایسا علم سکھایا جو دینی علم ہے، وہ اس کے کام آتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی نیک اولاد چھوڑے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، وہ اس کے کام آتی ہے۔ اور تیسری چیز صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ میں سب سے بڑا جو عمل ہو سکتا ہے وہ مسجد کی تعمیر ہے۔
اور وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ مسجد جہاں پر تعمیر کر دی جاتی ہے وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے، یعنی جو جگہ مسجد کے لیے منتخب کر دی گئی اور ہمارا اس میں ایک پیسہ بھی لگ گیا تو اب قیامت تک جو اس میں نماز پڑھے گا اس کا اجر و ثواب ہمیں پہنچتا رہے گا۔